اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا ہوگا۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کس طرح سے سورہ کو پڑھا تھا، ایک ایک سائن کو ہم نے بہت باریکی سے ہر سائن کو اور ہر لفظ کو مخرج اور تجوید کے ساتھ ادا کیا تھا اور پھر ایک ساتھ پڑھا تھا۔ اسی کے ساتھ آج بھی ہم 25 سے لے کے 36 آیت تک پڑھیں گے۔ اسی طرح جس طرح سے ہر سورہ ایک اپنی مقام ہے، ایک فضیلت ہے، اسی طرح یہ سورہ مطففین کی بہت بڑی فضیلت ہے اور بہت بڑا مقام ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ خود بھی سوروں کو یاد کرے، سورے کی پریکٹس کرے، سوروں کو سیکھے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائے، کیونکہ اسی سورے کے ذریعے سے، اسی قرآن پاک کے ذریعے سے ہمارے گھر پہ برکت بھی آتی ہے، نور بھی آتا ہے اور ہمارے گھر کا ماحول بھی بہت اچھے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو اسکول کی بک کی پریکٹس کراتے ہیں، ہر سبجیکٹ کو بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں کہ بچوں سے یاد کرے، پڑھے، اسی طرح سے ہر امام کے چاہنے والوں کو اپنے بچوں کو قرآن کی بھی تاکید کرنا چاہیے کہ قرآن بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ ہم اسے صرف رمضان میں کھولیں یا شعبان میں یا کھولیں، یا پھر کوئی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو جائے تب اس کو ہم کھولیں اور سوروں کو پڑھیں۔ نہیں، قرآن مجید ایک معجزہ نما کتاب ہے، تو اسے ہمیں روز آنا کم سے کم 10 آیت نہیں تو 5 آیت کی تلاوت کرے، یہاں تک کہ جتنا ہم کوشش کریں ایک آیت بھی اگر اپنے گھر میں روزانہ پڑھے اور بچوں کو بھی پڑھائے تو اس کی برکت ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے گھر میں کیا آتی ہے۔ تو چلیے شروعات کریں 25 سے لے کے 36۔ تو ہماری جو 25 والی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا سین پیش یس، قوف واو زبر کو، یس کو، نون زبر نا، یس کونا، یس کونا، میم کو رو میں ہم نے جوائن کیا کیونکہ ادغام کا قانون آ گیا۔ میم رو زیر مر، رو زبر را، مر رو، ہا یا زیر ہی، مر رو ہی، قوف میم دو زیر کم، یہاں پہ بھی ادغام کا قانون آیا، تو یہاں پہ بھی ہم نے قوف کو جو سائن ہے یعنی تنوین کی سائن ہے، کن نہیں پڑھا، کم پڑھا۔ مر رو ہی کم، میم خو زبر مخ، تا واو میم پیش تم، مخ تم، یس کونا، مر رو ہی کم، مخ تم، خو زیر کھی، تا کھڑا زبر تا، کھیتا، میم پیش مو، کھیتا مو، ہا الٹا پیش ہو، کھیتا مو ہو، میم سین کیف زیر مکس، یہاں پہ تو آ گیا تو اس لیے ہم نے کیف کی سائن کو بھی نہیں پڑھا اور سین کے ساتھ اسے بھی ہم نے جوائن کر لیا۔ میم سین کیف زیر مکس، کھیتا مو ہو، مکس، واو زبر وا، فا یا زیر فی، و فی، دال کھڑا زبر دا، لام زیر لی، دا لی، کیف زبر کا، دا لی کا، فا لام زبر فل، یا زبر یا، فل یا، تا زبر تا، فل یا تا، نون الف زبر نا، فل یتنا، فا زبر فا، سین لام زیر سل، فسل، میم پیش مو، تا زبر تا، متا، نون الف زبر نا، متنا، فا زیر فی، سین واو نون پیش سون، فی سون، متنا، فی سون، وفی ذالک فلیتنا، فصل، متنافسون، واو زبر وا، میم زیر می، زا الف زبر زا، و میزا، جیم پیش جو، و میزا جو، ہا الٹا پیش ہو، و میزا جو ہو، میم نون زیر من، تا سین زبر تس، نون یا میم زیر نیم، تسنیم، و مزاجہ من تسنیم، عین یا زبر عین، نون یا دو زبر نئی، عین نئی، تنوین کے بعد یا آیا تو ادغام کا قانون، عین نئی، یا شین زبر یش، رو زبر را، یش رو، با پیش بو، یش ربو، با زیر بی، ہا لام زبر حل، بی حل، عین نئی، یشربو، بی حل، میم پیش مو، قوف رو زبر کر، مکر،
رو زبر را مقرر با واو نون پیش بون مقربون عین یشربو بیہل مقربون. ہماری جو 29 آیت ہے الف نون زیر این نون لام زبر نل انل مشدد کا قانون انل لام زبر لا دال یاد دی لدی نون زبر نا لدینا الف جیم زبر اج رو زبر را اجرا میم واپش مو اجرمو کیف الف زبر کا نون واپش نو کانو میم زیر می نون لام زبر نل می نل لام زبر لا دال یاد دی لدی نون زبر نا لدینا الف کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واپش نو آمنو یا زو زبر ید ہا زبر ہا ید ہا کیف واو نون پیش کون ید حکم ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. واو زبر وا الف زیر ای و ای دال الف زبر دا و اذا میم رو زبر مر را واو پیش رو مرو با زیر بی ہا میم زیر ہم بہم یا زبر یا تا زبر تا یتا غین الف زبر گا یتغا میم زبر ما یتغاما زا واو نون پہ زون یتغامزون و اذا مروا بہم یتغامزون. واو زبر وا الف زیر ای و ای دا نون زبر زن و ایدن قوف زبر کو لام زبر لا قالا با واو مد پیش بو قلبو الف زیر ای لام کھڑا مد زبر لا ایلا الف ہا زبر لام زیر لی اہلی ہا زیر ہی اہلی ہی میم نون پیش من اہلی من قوف زبر کو لام زبر لا قلا با واپش بو قلبو فا زبر فا کیف زیر کی فکی ہا یا نون زیر ہین فکیہین و اذن قلبو الی اہلہم قلبو فکیہین. ہماری جو 32 آیت ہے واو زبر وا الف زیر ای و ای دال الف زبر دا و اذا رو زبر را الف واو زبر او رأو ہا میم پیش ہم رأوہم قوف الف زبر کو لام واو مد پیش لو قولو الف نون زیر این نون زبر نا اینا ہا کھڑا مد زبر ہا حمزہ پیش او ہا او لام الف مد زبر لا ہا اولا حمزہ زیر ای ہا اولا ای لام زبر لا زواد لام مد زبر زور لزول لام واو نون پیش لون لذولون و اذا رأوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ہماری جو 33 آیت ہے واو زبر وا میم الف مد زبر ما و ما الف رو پیش ار سین زیر سی ارسی لام واپش لو ارسلو وما ارسلو عین زبر آ لام یا زبر لے علی ہا میم زیر ہم علیہم ہا کھڑا زبر ہا فا زیر فی حافی
زو یا نون زیر زین حافظین وما ارسلوا علیہم حافظین 34 والی آیت فا لام زبر فل یا واو زبر یو فل یو میم لام زبر مل فل یو مل لام زبر لا دال ید زی لدی نون زبر نا لذینا فل یوم الذین الف کھڑا زبر آ میم زبر ما آما نون واپس نو آمنو میم زیر می نون لام زبر نل می نل کیف فا پیش کف فا الف زبر فا کفا رو زیر ری کفاری یا زوا زبر ید حا زبر حا ید حا کیف واو نون پیش کون ید حکون فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون ہماری 35 والی آیت عین زبر آ لام لام زبر لل علل الف زبر آ رو الف مد زبر رو ارو حمزہ زیر ای ارو ای کیف زیر کی ارو ای کی یا نون زبر ین زو پہ زو ین زو رو واو نون پہ رون ین زورون علل ارائکی ینظرون 36 آیت یعنی اس سورے کی لاسٹ والی آیت اسے ہم دیکھیں اس طرح پڑھیں گے ہاں لام زبر حل سا واپس سو واو زیر وی سو وی با لام زبر بل سو وی بل کیف با پیش کف فا الف زبر فا کفا رو پیش رو کفارو میم الف زبر ما کیف الف زبر کا ما کا نون واپس نو ما کانو یا فا زبر یف عین زبر آ یف آ لام واو نون پیش لون یف آلون هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون. جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم نے ہر آیت کو الگ کیا ہے. اب ہم 25 سے لے کر 36 یعنی آخری آیت تک ایک ساتھ پڑھیں گے. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون ومزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. ہم نے ساری آیتوں کو ایک ساتھ بھی پڑھ کے اپنے بچوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے ہر آیت کو پڑھنا ہے
تو سورہ مطففین کی 1 سے لے کر 36 آیت آج اس درس میں ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ آپ بھی بہت اچھے سے قرآن مجید کی پریکٹس کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں گے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہر سورے کا اپنا ایک مقصد ہے اور ایک فضیلت ہے. تو چلیے مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، السلام علیکم. آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کا سنڈے کافی اچھا جا رہا ہوگا. ہم پیرنٹس کو یہ کہنا چاہیں گے کہ اگر ہمارا ایپیسوڈ دیکھ کر آپ کے بچوں میں کسی طرح کا چینج آیا ہے، ان کے مینرز امپروو ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھا ہے، تو آپ اپنے ریویوز، اپنی فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیں. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے. تو بچوں، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اسٹوری لے آئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ اسٹوری کس سے جڑی ہوئی ہے؟ یہ اسٹوری ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جڑی ہوئی ہے. ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تبھی ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گریپس کا ایک بنچ، انگور کا ایک بنچ گفٹ کیا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بنچ میں سے پہلے 1، پھر 2 اور پھر 3 گریپس کھائی، اور دھیرے دھیرے وہ پورا بنچ آف گریپس انہوں نے کھا لیا. اور جب انہوں نے پورا بنچ آف گریپس کھا لیا تو وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ کافی زیادہ خوش ہو گیا. اسے بہت اچھا لگا کہ اس کی لائی ہوئی انگور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ پسند آئی، اور وہ خوشی خوشی مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. جیسے ہی وہ بوڑھا شخص وہاں سے چلا گیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے آپ سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، جب بھی آپ کی خدمت میں کوئی کھانے کی چیز لے آتا ہے، آپ ہمیشہ ہمیں آفر کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں، ہمیں کھانے کو کہتے ہیں. لیکن اس بار ہم نے دیکھا کہ جب وہ بوڑھا شخص آپ کے لیے انگور لے آیا تو آپ نے ہمیں آفر نہیں کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ جو انگور کا بنچ تھا، گریپس کا بنچ تھا، وہ انگور کھٹے تھے، اور اگر میں آپ کو وہ انگور آفر کر دیتا تو شاید آپ میں سے کوئی ان انگوروں کی مذاق اڑاتا یا کہہ دیتا کہ ارے یہ انگور تو اچھے نہیں ہیں، یہ انگور تو کھٹے ہیں. اور ایسا کرنے کی وجہ سے اس بوڑھے شخص کا جو دل ہے وہ دکھتا، اسے برا لگتا. تو میں نہیں چاہتا تھا کہ ہم اس کی فیلنگز کو ہرٹ کریں، میں نہیں چاہتا تھا کہ اسے برا لگے، اور یہی وجہ تھی کہ میں نے وہ پورے انگور کا جو بنچ تھا وہ اکیلے ہی کھا لیا اور اسے خوش کرنے کی کوشش کی. پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ ماہ رمضان المبارک میں ہماری مما ہمارے لیے کتنی ساری چیزیں بناتی ہے، جبکہ ان کا روزہ ہوتا ہے، ہمارا بھی روزہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہمارے لیے بنائیں. ہمارے دسترخوان پہ کافی زیادہ آپشن ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کھانے بیٹھتے ہیں اور اگر کبھی نمک زیادہ ہوتا ہے، تیکھا زیادہ ہوتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی مما سے بولتے ہیں ارے مما آپ نے دھیان نہیں دیا، آج دیکھو نمک کتنا زیادہ ہے. ارے آپ نے آج ہمارے لیے جو فالودہ بنایا ہے، کسٹرڈ بنایا ہے، وہ زیادہ میٹھا ہو گیا ہے. ہم چیزوں میں سے خامیاں نکالتے ہیں، لیکن ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری مما نے کتنی ساری محنت کی اور اس کے بعد جا کر یہ بنایا، تو ہمیں انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. کافی بار ایسا ہوتا ہے ہماری میٹ جب کچھ کھانا بناتی ہے اس میں کچھ غلطی ہو جاتی ہے تو ہم چڑچڑ کرتے ہیں، ہم انہیں کافی چیزیں کہہ دیتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی چیز نہ کریں جس سے ہم دوسروں کی فیلنگز کو ہرٹ کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے ایک پرومس کریں کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کسی کی بھی فیلنگز کو ہرٹ نہیں کریں گے. میں یہ اپنے آپ سے پرومس ضرور کروں گی. کیا آپ کریں گے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سسٹر فاطمہ آپ کے لیے کیا لے کے آئی ہیں. السلام علیکم مائی لٹل سٹارز. ہم ایک بار پھر حاضر ہیں سنڈے مدرسہ میں. امام زین العابدین علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں ہم جان رہے ہیں. پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح امام کربلا سے مدینے لوٹنے کے بعد اپنی زندگی گزار رہے تھے. خیر اس کے بعد ہوا یوں کہ جناب مختار جو ہیں وہ پاور میں آ گئے، اور انہوں نے شروع سے جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں میں رہے ہیں، جو بھی ان کے فوج میں بھی رہے یزید کے، ان لوگوں کو ڈھونڈ کر قتل کرنا شروع کر دیا.
چینل ون پر کئی بار مختار نامہ سیریز چلتی ہیں اور جو جانتے ہیں، جو دیکھ چکے ہیں بہت اچھا، جو نہیں جانتے وہ ضرور اس سیریز کو دیکھیں تو آپ کو بہت اچھے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہسٹری میں، ماضی میں ہوا کیا۔ خیر، جناب مختار نے ایک ایک کو چن کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو جو کوئی بھی قتل میں شامل تھے وہ لوگ چھپتے چھپاتے پھر رہے تھے اور ان کے لیے کہیں امان نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی انہیں پہچانتا بھی تھا تو یہ جناب مختار کے ساتھیوں کو خبر کر دی جاتی تھی کہ یہ فلاں شخص یہاں چھپا ہوا ہے اور وہ لوگ اسے وہاں آ کر ڈھونڈ لیتے۔ اسی میں ایک شخص تھا حسین ابن نمیر نام کا، یہ جناب علی اکبر کا قاتل تھا۔ چھپتے چھپاتے یوں ہوا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خیمے میں ہی پہنچ گیا۔ یہاں پر جیسے ہی اس نے امام کو دیکھا، یہ پہچان گیا کہ یہ امام سجاد علیہ السلام ہے اور اسے لگا کہ یہ تو مجھے ضرور مختار کے حوالے کر دیں گے۔ لیکن پھر امام نے اس سے سوال کیا، کیا تو بھوکا ہے؟ کیا تجھے پیاس لگی ہے؟ اس کو امام نے کھانا کھلایا، پانی پلایا، یہاں تک کہ اسے فرار ہو جانے کی، تو اپنی جان بچا لے، اس کے لیے سواری بھی دی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا، اس نے امام سے پوچھا کہ شاید آپ مجھے پہچانے نہیں کہ میں کون ہوں۔ امام نے اسے دیکھا، امام نے کہا میں تجھے بہت اچھے سے پہچانتا ہوں، تو میرے علی اکبر کا قاتل ہے، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ وہ یہ شخص سن کے حیران ہو گیا کہ آپ جانتے ہیں مجھے میں کون ہوں اور آپ پھر بھی مجھے کھانا کھلا رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، مجھے سواری دے رہے ہیں، کیسے؟ اب امام نے صرف اتنا ہی کہا کہ بس انسان کے ظرف کی بات ہوتی ہے، تیرے پاس جو تھا وہ تو نے دیا، یعنی برائی اور برا سلوک، میرے پاس جو ہے وہ میں دے رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا امام کی نظروں سے۔ پھر جناب مختار نے جب سب کو قتل کرتے رہے، اسی طرح ہرملہ اور شمر تک کی بھی باری آئی، اور جب ہرملہ اور شمر کا بھی قتل ہو گیا، یہ خبر جب امام زین العابدین علیہ السلام تک پہنچی، یہ سن کر وہ مسکرائے، یہاں تک کہ اہل بیت کی جو خواتین تھیں ان تک یہ خبر پہنچی۔ حالانکہ غم بہت بڑا تھا، لیکن کئی سالوں کے بعد ایک چھوٹی سی خوشی کی لہر آئی تھی کہ جس میں بی بی زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام مسکرائے تھے، اور اسی لیے ہم 9 ربیع الاول کو عید زہرا کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں بچوں، ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں عید زہرا کے نام سے۔ وہ یہی عید تھی کہ جب جناب مختار نے یہ خبر پہنچائی تھی کہ آپ کے گھر والوں کے جو قاتل تھے انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام اپنی زندگی خاموشی سے گزار رہے تھے، لیکن لوگوں سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ آخر کار 25 محرم کو امام زین العابدین علیہ السلام کو ولید نامی شخص نے زہر دے دیا اور امام شہید ہو گئے۔ امام شہید ہو جانے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ایک اٹھنی تھی جو بہت زیادہ امام کے لیے گریا کر رہی تھی، یہاں تک کہ جب امام کو دفن کر دیا گیا، وہ اٹھنی ان کی قبر پر جا کر اتنا روئی کہ اس نے دم توڑ دیا اور وہ مر گئی۔ لوگوں نے یہ سوال آ کے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا ہوا، اس اٹھنی نے ایسا کیوں بیہیو کیا؟ تب امام محمد باقر علیہ السلام نے بتایا کہ دراصل جو یہ اٹھنی ہے یہ میرے بابا کی اٹھنی تھی، ان کی سواری تھی، یہ اس پر انہوں نے حج کیے، لیکن انہوں نے ایک تازیانہ بھی کبھی اس کو نہیں مارا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر جانور کو تیز چلانے کے لیے لوگ اسے چابک مارتے ہیں یا تازیانہ مارتے ہیں کہ وہ تیزی سے چلے، لیکن امام نے 25 سال اس کے اوپر سفر کیا لیکن کبھی اسے ایک تازیانہ بھی نہیں لگایا، اور اسی لیے یہ امام کی محبت میں اس نے رو رو کے دم توڑ دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کو جنت البقیع جو ہم جانتے ہیں آج، وہاں دفن کیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ امام کے دل کے زخم تو کبھی بھرے ہی نہیں تھے، لیکن ان کے جسم پر جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس پر 34 سال گزر جانے کے بعد بھی تازیانوں کے نشان اور طوق اور بیڑی کے نشان باقی تھے اور وہ کبھی نہیں بھرے۔ خیر، اس طرح امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا سفر یہیں ختم ہوا۔ اگلے ہفتے ہم امام محمد باقر علیہ السلام کی ہسٹری جانیں گے اور ان کے بارے میں جانیں گے کہ ان کی زندگی کیسی رہی۔ ابھی مجھے دیجیے اجازت، دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لیے کون سی سورہ کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ رحمان کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ رحمان قرآن کا 55 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مدنی سورہ ہے، یعنی یہ سورہ مدینے میں نازل ہوا تھا۔ یہ سورہ آپ کو 27 پارے میں ملے گا اور اس سورہ میں ٹوٹل 78 آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 1 سے لے کے 38 تک ہم نے ڈسکس کر لی ہے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 39 سے لے کے 51 تک ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے آج کی تفسیر کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آیت نمبر 39 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے پھر اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. تو آیت نمبر 39 میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اس دن یعنی روز قیامت والے دن انسان اور جناتوں کو ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس دن اللہ کے پاس تمام ریکارڈ حاضر ہوں گے. آیت نمبر 40 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 41 يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُوا بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ. آیت نمبر 41 میں اللہ فرما رہا ہے مجرم افراد کو اپنی نشانی سے ہی پہچان لیا جائے گا، پھر پیشانی اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا اور دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. تو آیت نمبر 41 میں اللہ فرما رہا ہے کہ مجرم افراد یعنی جو گنہگار لوگ ہوں گے اس دن ان کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیا جائے گا اور ان کے پیشانی یعنی سر یا پاؤں پکڑ کے انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. آیت نمبر 42 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 43 هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرم انکار کر دیتے تھے. آیت نمبر 44 یطوفون بینہا و بین حمیم آن. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے گھومتے پھریں گے وہ درمیان میں اس دوزخ کے اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے. آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب گنہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جب انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، تب انہیں ریئلائز ہوگا کہ یہ وہی دوزخ ہے جن کو وہ اس دنیا میں ڈینائی کرتے تھے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، جنت جہنم سب سوچنے والی باتیں ہیں، سب دماغ میں ہے. لیکن جب انہیں ڈالا جائے گا تب انہیں ریئلائز ہوگا کہ یہ سب چیز صحیح تھی اور اس بارے میں خداوند عالم نے قرآن میں بتایا تھا ہمیں. آیت نمبر 45 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 46 وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور جو شخص اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغات ہوں گے. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے یعنی جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے، اس دن اس انسان کے لیے دو باغ ہوں گے، دو گارڈنز ہوں گے. آیت نمبر 47 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 48 ذواتا افنان. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور دونوں باغات درختوں کے ٹہنیوں سے ہری بھری میووں سے لدی ہوئی ہوگی. آیت نمبر 48 میں اللہ نے ان گارڈن کے بارے میں مینشن کیا ہے جو اچھے لوگ وہاں پہ رکھے جائیں گے. تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ گارڈنز ایسے ہوں گے کہ وہاں پہ جو جھاڑ لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ فریش فروٹس اور میوے لگے ہوئے ہوں گے. آیت نمبر 49 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. آیت نمبر 50 فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ. اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے ان دونوں میں دو چشمے بھی بہہ رہے ہوں گے. آیت نمبر 50 میں اللہ یہ بھی مینشن کر رہا ہے کہ وہ گارڈن میں چشمے بہہ رہے ہوں گے یعنی واٹر سٹریمز بہہ رہی ہوں گی. آیت نمبر 51 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بچوں آج کے ایپیسوڈ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ آج کی جو آیت کی ہم نے تلاوت کی اور جس کی تفسیر کی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کلیئرلی بتا رہا ہے کہ اس دنیا میں جو ہم کام کرتے ہیں اس کی سزا اور اس کا ریوارڈ ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے. جو برے لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا اور جو اچھے کام کرتے ہیں جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں انہیں جنت میں ڈالا جائے گا. آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی. آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجیے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر.